حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون رہتا ہے۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو خود گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پہ لا سکتا ہے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اس سے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرو، کیا معلوم کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مند اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ ان کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دو طرح سے چیزیں دکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اور فہم کے مطابق بات کیا کرو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص اپنا بید محفوظ رکھنے سے عاجز ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ علماء اس لیے غریب اور بے بس ہیں کہ جاہل لوگ زیادہ ہیں اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔
موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہو جاتا ہے۔ تیسری عادت، غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان اللہ پاک کی مخلوق پر غصہ کرتا ہے وہ بے عزتی کے دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔